شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب. توجہ رکھیں آپ، دعائیں ہو رہی ہیں سب انہیں تھے آگے بھی اسی ادھر ادھر بھیج رہی ہے نا. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب. روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب. دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلبوں میں آ جائے پھر قضا یا رب. پھر ان کے جلبوں میں آ جائے پھر قضا یا رب. پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب. ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب. اللہ پاک اس اپاہج حاجی کے صدقے جو گھسٹ گھسٹ کے حج کے لیے جا رہا تھا، سمرقند سے چلا ہے، 10 سال کا عرصہ ہو گیا اس کو، ابھی بھی سفر میں تھا. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حیران ہوتے ہیں، اے بندے اپاہج کے اوپر تو ویسے بھی حج نہیں. کہنے لگا میری طبیعت نہ وے ہے، میرا شوق وے ہے. میرا شوق دیکھو نا. اس کی وارفتگی پر وہ قربان ہو جاتے ہیں. واہ کیا شان ہے، یہ اللہ کی کرم ہے. سچی بات کر رہا ہوں، جس کو رب چاہے جی دی آئی ہوئے نا اللہ ساڑی نہ آئی ہوئے، بگڑی بنا دے اللہ ہماری. ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تلاوت ہم نہیں کر پا رہے، نیک اعمال ہم سے نہیں ہو پا رہے، ذکر و اذکار ہم نہیں پڑھ پا رہے، درود پاک کی کثرت ہم نہیں کر رہے. پیارے محترم صاحب بھائیو، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں گناہ کرتا تو مجھے سزا نہیں دیتا، نافرمانی کر رہا تو سزا نہیں دیتا. تو غیر سے وعدہ یہ بندے ہم نے تجھ سے اپنا ذکر روک دیا، یہ ہماری طرف سے تیرے لیے جو ہے نا سزا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کاروبار میں مصروف ہیں. اے خدا کے بندو، اللہ نے چھین لیا ہم سے یہ سب کچھ. نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی ہے یہ چیز. اور قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہ کہ وقت نہیں مل رہا، اللہ وقت دے ہی نہیں رہا. فرعون 300 سال کی عمر میں مرا ہے، اللہ نے کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہونے دیا. کہیں یہ نہ کہتے یا اللہ میرے سر میں درد ہے. اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ بار بار جھنجھوڑتا ہے، کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے، کبھی مصیبت میں آزمائش میں ڈال کے چیک کر رہا ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فراوانی دیتا ہے، پیسوں کی فراوانی دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے. ہم ایسے ڈیٹیں ہم سنتے ہی نہیں، نہ ہمیں سمجھ لگتی. بیماری آ گئی نا، پریشانی، اوہ میں کھا لیا سی کچھ، میں غلط قسم کا کھا لیا سی اور ریئیکشن کر گیا. اور بیوقوف انسان ریئیکشن کی کر گیا. اے رب تو تین توفیق نہیں دندا پیا. ہم کہتے ہیں جناب وہ دعا فلاں گولی ہم نے کھا لی، فلاں دوائی کھا لی تو جناب وہ ریئیکشن کر گئی تو اس لیے ہم یار ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہے، ہم سے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. نہیں، اللہ نے چھین لی یہ عبادت کی توفیق. ہمیں اب اڑنا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے. رونا نہ آئے تو رونے والی آنکھیں بنا لینی چاہیے، منہ بنا لینا چاہیے. یا اللہ، اے اللہ کرم کر دے. یا اللہ قرآن پاک کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرما دے. ہم قرآن پاک پتہ نہیں آئے لاسٹ وقت ہم نے کب کھول کے دیکھا ہوگا. اے اللہ معاف کر دے، یہ تیری طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے. یہ اللہ کو ناراضگی ہے، تیری ناراضی ہے کہ ہم قرآن نہیں کھول پا رہے. یہ ناراضی ہے مسجد میں نہیں آ پا رہے. یہ ناراضی ہے کہ ہم نماز اذان ہو رہی تھی اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، ہم سے ذکر روک دیا گیا ہے.
اللہ سے توبہ استغفار، کثرت سے استغفار ہمیں کرنی تھی. خیر حج پہ جن کے پاس پیسے ہیں حج پہ نہیں جا رہے. ہاں پیسے ہونے کے باوجود نہیں جا رہے، وہ نہیں جا رہے، رب نے روکیا ہے، رب نے روکا ہوا ہے. نہ آوے میرے کو، دور ہی رہے. لیکن جو اللہ کے بارے میں گر گڑاتا ہے اللہ اس کو بلا بھی لیتا ہے، اس کو بلا بھی لیا. اور دیکھو پیسے نہیں کہ پھر بلا لیا. کیوں؟ گر گڑا رہا تھا، یا اللہ مجھے مکہ دکھا دے، یا اللہ مجھے مدینہ دکھا دے، اے اللہ اپنا در دکھا دے، یا اللہ وہ مزدلفہ دکھا دے، وہ عرفات کا میدان دکھا دے، وہ مینا کا میدان دکھا دے، یا اللہ ہمیں بلا لے. یا اللہ عرفات میں وہاں پر آ کر، عرفات میں آ کر دعائیں کریں، یا اللہ وہاں پہ بیٹھ کے روئیں، یا اللہ وہاں پر آ کر تجھے منائیں. تو پیارے اور محترم سائیں، حدیث پاک میں ہے اللہ اکبر، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اور مقبول حج کی جزا صرف جنت ہی ہے. حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ اب بولو صحیح. حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے. حاجی یقین جان لے جب حج کر لیا اس نے تو وہ جنتی ہو گیا، ہو گیا. لیکن ایک بات بتا دوں، جس نے پیسے دینے سے نا وہ پیسے دینے پہن کے، ہاں جی زمین سے قبضہ کیا نا وہ چھڑانا پڑے گا، دینا پڑے گا. جی 1 روپیہ بھی تسی دیتا ہے نا، اوے حاجی دینا پڑے گا تینوں. حاجی نے 7 خون معاف نہیں ہوئے. جنت میں داخلہ ملا ضرور ہے، 7 خون معاف نہیں ہوئے. ہاں اے نمازی بھی سمجھ لیتے ہیں، مولوی بھی سمجھ لے. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نے اس کا پیسہ لے لیا، اس کا پیسہ لے لیا، اس کا پیسہ مار دیا، اس کا پیسہ مار دیا کہ جناب مولوی نے تو جناب 7 خون معاف نے اور پھڑیا جائے گا. ایسے مولوی پکڑے جائیں گے، ایسے وائزین پکڑے جائیں گے جو حق غصب کرتے ہوں گے. کوئی بھی کرتا ہو کسے باشد. یہ تو 2 میں نے کیٹیگریز بتائی نا آپ کو، 2 ڈیزگنیشن بتا دی ہیں. باقی جتنے بھی ہیں سب کو کرنا پڑے گا. چھوٹا بڑے کے ساتھ نہ وہ کرے گا، معاملات کرے گا تو اس کے معاملات خراب ہوں گے. بڑا چھوٹے کے ساتھ کرے خراب معاملات، اس کے معاملات خراب ہوں گے. کما تدین و تدان، ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جو کیا اس کا بھگتنا پڑے گا. تو حاجی یقین جان لے کہ جب حج کر لیا تو اس کی جزا کیا ہے؟ اے حاجیو تو مبارک ہوئے. ہاں بس حج کو سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے. حج کو سنبھالنا بھی بہت بڑا کام ہے. حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے معافی اور ایک ہوتا ہے تلافی. مطلب سمجھتے ہیں؟ معافی کا مطلب معاف کر دیو، یار معاف کر دیو تو معاف کیا کہہ دیو، ہاں یہ ہو گیا معاف کرنا. تلافی، میں نے آپ کا 10 روپیہ لیا تھا، جب تک یہ لٹاؤں گا نہیں تو تلافی نہیں ہونی. اور جڑی معافی وہ بھی معلق ہے. وہ معافی بھی کیا ہے؟ وہ بھی معلق ہے، وہ رکی ہوئی ہے. معافی بھی جب تک کہ میں آپ کا پیسہ نہ دے دوں. آپ کو میں نے گالی دی تھی، آپ کو میں نے مارا تھا، آپ کا حق غصب کیا تھا، آپ کے جو ہے معاملات میں نے خراب کیے تھے، جب تک کہ میں معافی نہ مانگ لوں اللہ تبارک تعالیٰ میری بخشش نہیں فرمائے گا. جب تک کہ اللہ دونوں کو راضی نہ کر دے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے نا، معاف کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے معاف کرنا سیکھو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. یار یہ حاجی نظر نہیں آ رہا ساڈا، ایک بندہ کاٹے گا جی، ساڈا ایک نک کاٹے گا جی بھائی. دسو ہوئے حاجی، ہوئے استاد جی کدھر نے؟ نہ یار اوپر بیٹھے تھے، میرے سے ناراض ہوں گے وہ. میں معافی مانگ لیتا ہوں یار. میں ویسے ابھی معافی مانگے ہیں، معافی مانگی نہیں میں نے ویسے کہ میں کہوں حاجی آیا نہیں تم. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے. ہاں مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ کا طریقہ مبارکہ. کوئی اگر نہیں آتا تھا نماز میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرتے تھے، وہ آیا نہیں.
ایک مرتبہ آپ کے بیٹے نے شادی کی پہلی رات ہے، کتابوں میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیٹا جو ہے نا فجر میں نظر نہیں آیا، نماز پڑھ لی تھی بیٹے نے لیکن پڑھی کہاں سی، نظر نہیں آیا، چلے گئے۔ اب پتر دروازہ کھٹکھٹایا نا، وہ بیٹا کہاں ہے؟ آیا نہیں تو؟ ابو میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ابو میں نے فرمایا مسجد میں نہیں آئے، اور فرمانے لگے جس نے تجھ سے پہلی رات آ کے جماعت چھڑائی ہے، آگے کیا کہ چھڑائے گی تیرے سے؟ معافی مانگی، ضرور معاف کرتے ہو نا، سرکار کی بارگاہ میں گئے تو پھر معافی ملی تھی۔ تو یاد رکھیں آپ کا اگر کوئی کام نہ کہ کٹ ہو جائے نا تو ویچ لیا کرو، گین لیا کرو یار، پتہ کر لیا کرو، ہاں بھی آ لے آپ خیر ہے تو مسئلہ تو نہیں خراب۔ اگر کوئی ہے نا کسی کے ساتھ مسئلہ کوئی انبن ہو گئی ہو تو معافی کروا لیا کرو یار، پیشپ کروا لیا کرو۔ جو آج کسی کا جو ہے نا وہ معافی تلافی کرے گا، رب نے بھی معافی تلافی بروز معاشرت کر دینی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بعد پیارے محترم صاحب حج کا جو ہے نا فرمایا حج پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو معاف اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں جس کا پیسہ مارا اس کو پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، حج معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بلکہ سفر عشق ہے، اس میں اول سے آخر تک عشق ہی عشق کا اظہار ہے۔ آپ ساری چیزیں دیکھیں نا، صفا مروہ کی صحیح حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی نا یہ معاملہ، پھر حضور علیہ السلام تک یہ معاملہ ہوتے رہے، پھر اس کے بعد اب تک یہ معاملہ چل رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی عطاؤں کو جو ہے نا برقرار رکھا ہوا ہے۔ 7 چکر لانے نے ہیں، 7 چکر ایک دفعہ میں لگانے ہیں اگر عمرہ کر رہے ہیں، نہیں تو پھر ٹھیک ہے اب وہاں پر ہیں بغیر عمرے کے، اگر وہاں پر لگائی گئے چکر کٹی جاؤ۔ سب سے بہترین افضل عبادت اس وقت وہیں پر یہی ہے۔ نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اے جو ہے نا خانہ کعبہ کے گرد چکر لانا صرف ہوتی ہی گا جی، دنیا میں اور کوئی خانہ کعبہ، تو لہٰذا افضل عبادت وہاں پر کون سی ہے؟ طواف کعبہ۔ وہاں پہ افضل عبادت کون سی ہے؟ طواف کعبہ۔ دوسری صفا مروہ کی صحیح، کس نے وہاں پہ دوڑ لگائی تھی؟ اللہ کی نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، تو فرمایا یہ جب تک تم صفا مروہ کی صحیح کر نہیں لو گے تمہارا عمرہ بھی نہیں ہونا، ہاں عمرہ بھی نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر پیارے محترم صاحب یہ دیکھو مقام ابراہیم سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ پتھر جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدمین شریفین کا نشان ہے جو اب تک سمویا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کتنا ڈھیر پیچھے آپ کی ولادت باسعادت ہے، اس وقت سے اب تک یہ یہاں پر ہے، برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بزرگان دین، بزرگوں کی تبرکات سے برکت لینا، یہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ ہے تو صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ تو آج جو اعتراض کریں نا یہ کیا کرتے ہو بزرگوں کے مزار پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تو یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو، ہاتھ یوں کرتے ہو، اب تینوں کی پتہ چلے یہ خاصا دی گل ہے، عامہ دی گل نہیں۔ ایویں نہیں کہہ کہ بڑے خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، اگے بولو ہاں ذرا ساری مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے نہیں ڈرنی ہے۔ تو یہ خاصوں کی بات ہے، عاموں کے یہ ہر ایک بندے کی سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا حتیم کعبہ، وہ دیکھو حتیم کعبہ، اس میں کم و بیش 70 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں، یہاں پر ان کے مزار ہیں، پتہ آپ کو آج پتہ لگا؟ ہاں 70، ہاں وہ دیکھو جہاں پہ اشارہ کرو ذرا اشارہ، اس کے اندر 70 انبیاء کرام کے مزار شریف ہیں اس کے اندر، جی ہاں 70 انبیاء کرام مدفون ہیں یہاں پر۔ چکر کٹ دے رب بڑا بے نیاز ہے، جڑا اعتراض کرتا اتنے بھی انہوں چکر لانے پہنتے ہیں، وہاں پہ بھی چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ہاں جی تو بہرحال پیارے محترم یہ عشق اور محبت کا سفر ہے، سفر حج جو ہے نا یہ عشق و محبت کا سفر ہے، جس کو نصیب ہو جائے، جس کے پاس پیسے ہیں ضرور جائے، جس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہے یہاں پہ پڑتا رہے دن رات صبح و شام آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ حج کرا دے، یا اللہ حج کرا دے، یا اللہ اپنا گھر دکھا دے، یا اللہ محبوب کا در دکھا دے، یا اللہ ہمیں مکہ دکھا، یا اللہ ہمیں مدینہ دکھا، یا اس کے لیے بس ڈٹ جاری رکھیں۔ ما تکررا جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ جو حج کے ایام چل رہے ہیں، پھر آگے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری پیاری یاد بھی آ رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا آ رہی ہے بھائی؟ قربانی کے معاملات بھی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج جس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا انہیں پیسے جوڑنا شروع کر دے، اور دیکھو نیت کریں گے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرنے پہ آپ کریں گے میں کروں گا نہیں، یہ رب نے جانا ہے۔
آپ نیت کر لیں پایا تکمیل تک پہنچانا رب کا کام ہے. انشاءاللہ آپ قربانی کریں گے, انشاءاللہ قربانی کریں گے. اگر قربانی جو کہ پیسے نہیں تو حصہ پاؤں گے, کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا. اچھا اپنا بھی پانا تو اپنی بڑھی کا بھی پانا ہے, گھر والے کا بھی پانا. وہ سارا سال تھوڑی خدمت کر دی ہے, وہ نام بھی پا دیو بھاوے وہ تو نہیں گا, اس کے اوپر نہیں ہے, اس کے بعد پیسے کچھ نہیں ہے. نہ ہو یار آپ اس کے لیے بھائی صاحب نہ کرو, کاروبار کرنا صلو علی الحبیب. نہیں بیوی نے سونے تے نظر نہیں رکھنی, تسی انہوں چھڈو, تسی اپنے طور تے قربانی کر دیا کرو. جی اگر اس نے فرض نہیں کی نا تسی کر دیو. ہاں نہ تسی دیکھو کچھ نہ کرنا, بیوی دے معاملے بڑھیا دے معاملے نہ بولنا, ایویں روٹی کھانے رہ جاؤ گے تسی. ہاں تاری مہربانی, آپ اس کے نام کی قربانی کر دیں. یار اس سے پوچھ رہے میں تیرے نام کی قربانی کرنے لگا ہوں. پلیز لوگ کہ تیرے کو پیسہ ہے نہیں, میں کہڑا منگن دیا, میں کہڑا زیور تیرے کو منگل کا. دیکھو ماشاءاللہ ہے ظاہری گل. اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے, ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی, اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا. اذان